نے ہمیں دیا ہے، اس میں ہمارا موضوع ہے تبدیلی۔ تو آج ہم بائبل مقدس میں سے لیتے ہیں مقدس اعمال اور اس کا 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہے۔ ساؤل جو کہ ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے جن کو وہ اس طرح پامال کرتا، خواہ مرد ہوں خواہ عورت ہوں، اس کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکشاں آسمان سے ایک نور اس کے آگے آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ آواز سنی، اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، آئے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ وہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ ساؤل زمین پر سے اٹھا اور جب آنکھیں کھلیں تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے۔ دمشق میں حنیہ نام ایک شاگرد تھا اور اس نے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حنیہ، اس نے کہا، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، اٹھ اس کوچے میں جا جو سیدھا کھلاتا ہے اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترس کو پوچھ لے کیونکہ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حنیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا تاکہ پھر بھی نہ ہو۔ حنیہ نے جواب دیا، اے خداوند، میں نے بہت سے لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا، اس نے یروشلم میں تیرے مقدسین کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی۔ تو سردار کاہن کی طرف سے اختیار ملا کہ لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ دے۔ مگر خداوند نے اسے کہا، تو جا، کیونکہ یہ قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام زہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتاؤں گا، اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ بس حنیہ جا کر اسی گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی کہ یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جسے تو آیا ظاہر ہوا، اس نے مجھے بھیجا کہ تو بینائی پائے اور روح قدس سے بھر جائے۔ فوری اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ بنا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبھی کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کا خوبصورت و مقدس کلام جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اس میں ہم نے خدا کے کلام کو غور سے پڑھنا ہے۔ اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ آج کا کلام ہے تبدیلی کا کلام۔ آج کا کلام ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی لائے، جیسے ساؤل کی زندگی میں لایا۔ ساؤل ایک ایسا انسان تھا، بہت ہی برا انسان تھا، خدا کے لوگوں پر ظلم کرنے والا انسان تھا، خدا کے لوگوں کو قید کرتا تھا، مارتا تھا، باندھتا تھا۔ وہ کیوں؟ کہ یہ لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ خدا کی عبادت سے وہ انہیں روکتا تھا، اسی لیے وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک برا انسان بن کر اس دنیا میں زندگی گزارتا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت ساؤل ہی کیوں تھا وہاں پر؟ خدا کسی اور کو بھی تو اٹھا کے کھڑا کر سکتا تھا، لیکن خدا نے ساؤل ہی کو چنا۔ یہاں پر ایک بات ہمارے ذہنوں میں پھر سے بار بار گھومتی ہے کہ آیا ساؤل ہی کیوں؟ اس کی زندگی کیوں تبدیل ہوئی؟ کیونکہ خدا اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کے پاس خود جاؤں گا اور انہیں نام بنام چنوں گا۔ اس نے ساؤل کو تو چن لیا کیونکہ وہ خدا کے بندوں پر ظلم کرتا تھا۔ خدا نے اسے خود چنا، خدا خود اس کے پاس چل کر گیا۔ اور کلام مقدس میں یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ تو میرے پاس آ تاکہ میں بھی تیرے پاس آ سکوں۔ جب خداوند نے اس کے پاس گیا اور خدا کا نور آسمان سے اس کے آگے چمکا۔ وہ کب چمکا؟ جب وہ سفر کر کے اس علاقے تک پہنچ رہا تھا جہاں سے اس نے خدا کے لوگوں کو باندھ کر واپس لے کر آنا تھا۔ وہ اس کا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے وہ اس راستے پر چل رہا تھا، جس شہر میں وہ جا رہا تھا، اس شہر میں جس مقصد کو وہ لے کر گیا، خدا نے اسے بدل ڈالا، اس کی سوچ کو بدل دیا، اس کے اندر جو ایک نفرت تھی اس کو بدل دیا۔ خدا نے اسے مکمل طور پر تبدیل کرنے کے لیے اس پر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ اور جب اس نے کہا، اے ساؤل اے ساؤل، تو ساؤل نے کہا، خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں خداوند ہوں۔ اور جب ساؤل کو اس بات کا یقین ہوا کہ خدا خود میرے پاس آیا ہے تو وہ جھک گیا خدا کے آگے۔ کہتے ہیں وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا، اس نے اپنے آپ کو عاجز کر دیا کہ میں ناچیز ہوں، میں کچھ نہیں۔ وہ ساؤل جو کہ خدا کے لوگوں کو
تنگ کرتا تھا، جو عبادت کرتے تھے انہیں کوڑے مارتا تھا، عورتوں کو قید میں ڈال دیتا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ خدا کی عبادت نہ کرے. آج وہی سول خدا کے قدموں میں جھک گیا. اے خدا، کہ میں خدا سے سوال کرتا ہے، خدا کہ تو کون ہے؟ خدا نے کہا کہ میں خداوند ہوں، میں یسوع ہوں. اور اس وقت جب اسے ہوش آئی تو اس کے جو ساتھ اس کے آدمی تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے، اور انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور اس کو اسی علاقے میں لے گئے جس علاقے میں وہ جانے والا تھا. پھر بھی دیکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ جس علاقے کے لیے وہ جا رہا تھا خدا کو اس کا پتا تھا، جس مقصد کے لیے جا رہا تھا اس کا بھی خدا ہی کو پتا تھا. خدا نے اس کے مقصد کو بھی ختم کر دیا اور خدا پھر بھی اس کو اس علاقے میں لے کر گیا جہاں وہ ایک برائی کے لیے جا رہا تھا، لیکن اب خدا اس کو اس علاقے میں ایک اچھائی کے لیے اور ایک موضوع کے لیے لے کر جا رہا ہے. اور جب اس کے آدمی اسے اسی علاقے دمشق میں لے گئے تو خدا نے کیا دیکھا کہ وہ کمزور پڑ گیا تھا. اس نے اس علاقے میں جا کے، اس گھر میں جا کے جہاں وہ ٹھہرا تھا، عبادت میں جھک گیا، دعا کرنے لگا. وہ انسان جو لوگوں کو دعا کرنے سے روکتا تھا، سوچے کہ وہ خود دعا کرنے بیٹھ گیا اور دل سے اپنے گناہوں سے پشیمان تھا. وہ دعا کرنے لگا کہ اے خدا میری سن. اب خدا نے اس کی سنی، کیونکہ خدا دلوں پر غور کرتا ہے. وہ بڑی عاجزی کے ساتھ، نہ جانے وہ کتنے درد و تکلیف میں تھا کہ جب اس نے کہا ہوگا کہ اے خدا مجھے چھو، مجھے شفا بخش. خدا کو اس پر رحم آیا. جس طرح وہ رو رہا تھا، وہ دعا کر رہا تھا، اس نے کوئی کھانا نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا. کہتے ہیں مسلسل 3 دن 3 راتیں اس نے خدا سے منت کی ہوگی. خدا نے اپنے بندے کو اس کے پاس بھیجا، اور جب اس کا بندہ خدا نے جب اپنے بندے کو ہنیا کو اس کے سول کے پاس بھیجا تو سول سے کہا. سول نے اسے اندر آتے ہوئے دیکھا. اب وہ تو اندھا تھا، وہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا نا کہ کون میرے پاس آ رہا ہے. یہ بات بھی خدا نے اس کے دل میں ڈالی. جیسے خدا نے اس کی اس مقصد کو تبدیل کر کے اس کے دل میں رحم ڈال دیا نا کہ میں ہی خداوند خدا ہوں، اسرائیل کا میں خدا ہوں، اسی طرح خدا نے اس کے روحانی آنکھوں کے ذریعے سے اس نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی آ رہا ہے، اور اسے یقین تھا کہ خدا کا بندہ آ رہا ہے اور خدا کا بندہ میرے سر پر ہاتھ رکھے گا، میں شفا پا جاؤں گا. ایسا ہی ہوا. جب اس نے پوچھا کہ تو کون ہے ہنیا سے، تو ہنیا نے کہا وہی واقعہ جو راستے میں ہوا تھا. ہنیا نے اس کو بیان کیا کہ سول جس راستے سے تو آ رہا تھا اور جو تجھ پر زہر ہوا وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھ پر ہاتھ رکھ کر دعا کروں اور تو شفا پا جائے. اور سول کی زندگی میں معجزہ ہوا. اسی دم وہ شفا پایا اور اس نے بپتسمہ لیا اور اٹھ کر کچھ کھایا پیا، خدا کی حمد کی، خدا کی شکر گزاری کی. خدا نکموں کو چنتا ہے، خدا کمزوروں کو چنتا ہے. خدا کمزوروں کو چن کے زوراوروں کے زور کو کمزور کر دیتا ہے. جو خود کو پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، خدا انہی کے آگے کمزور کو چن کر کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ دیکھ میں ہی تیرا خداوند ہوں، میں ہی تیرا زور بنوں گا اور میں ہی تجھے زور بخشتا ہوں. کوئی نہیں جان سکتا کہ میں زور آور ہوں. اگر تو اپنے آپ کو زور آور سمجھتا ہے تو یہ کیا تیری بھول ہے. وہی ہوا، سول نے اپنے آپ کو زور آور سمجھا کہ میں ایک زور آور ہوں، میں دوسروں کو مار سکتا ہوں. حکمرانی کرتا تھا، حکمران بنا ہوا تھا، لیکن وہ بھی خدا کے آگے آ کے جھک گیا. اور خدا جب اس کی زندگی میں آیا تو اس کی ساری برائیاں ختم ہو گئی. اور جب خدا نے اس کی زندگی میں اپنی رحم کو جاری کیا، اسے معاف کر دیا، اس کی زندگی میں جلالی کام کیا کہ اس کی اندھی آنکھوں میں روشنی کو بھیج دیا، تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی. اور جب اس نے خدا کے نام سے بپتسمے کو لیا اور جانا، پھر سے نئے سرے سے وہ پیدا ہوا، خدا کی زندگی میں دوبارہ سے آیا، تو تب اس نے کیا کیا؟ خدا کے کلام کو اٹھایا اور خدا کے نام کی منادی کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ دیکھو خدا نے میری زندگی میں جلالی کام کیا. آج خدا آپ لوگوں کو بھی چن سکتا ہے. خدا جلالی کام کرتا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میری بندی اور میرا بندہ میرے آگے جھک جائے، کمزور ہو جائے اور کہے کہ خدا میں کمزور ہوں مگر تو زوراور ہے. آئے خداوند اپنے جلال کو ظاہر کر. اے باپ میں گناہ گار ہوں، میں دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے گناہ کیا. اے باپ مجھے سول کی طرح تو معاف کر دے. اے باپ سول کی طرح تو میری روحانی آنکھوں کو روشن کر تاکہ میں تیرے جلال کو دیکھ سکوں، میرے بادشاہ تیری قدرت کو دیکھ سکوں میرے خدا. اس کی وہی قدرت جو سول کے چمہ پاسی آ کر چمکی تھی، آج وہی خدا کی قدرت آپ لوگوں کے چمہ پاسی بھی چمک سکتی ہے. خدا کا نور آپ کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے، اور نور تاریخی سے جدا کر دیا گیا تھا. یہاں بھی یہی معجزہ ہے کہ خدا نے جب خدا کا نور اس کی زندگی میں آیا اور وہ جو تاریخی میں تھا، تاریخی اس کے سے ہٹ گئی اور نور اس کی زندگی میں چمکنے لگا. اور اس کی مثال یہی کہ وہ خدا کی عبادت کرتا اور خدا کی حمد کرتا، ہیکل میں جاتا، تعلیم دیتا، خدا کے شاگردوں کے ساتھ جا کر لوگوں کو تعلیم دینے لگا. اب یہاں پر ہمیں ایک سوچنے کی بات ہے، کیا ہم اپنی زندگی کو سول کی طرح تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا
खुदा हमारी ज़िंदगी पर गौर कर रहा है? क्या हमारी ज़िंदगी कैसी है? साउल की तरह तो नहीं है। हम कहीं लोगों पर जुल्म तो नहीं कर रहे, किसी को इबादत से तो नहीं रोक रहे, क्या हम किसी पर उंगली तो नहीं उठा रहे, क्या हमारे अंदर गुनाह है, क्या हम गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम तारीकी के गढ़ों में तो नहीं है, क्या हम मुश्किल और परेशानी में तो नहीं है, क्या हम जुल्म की जंजीरों में जकड़े हुए तो नहीं है, क्या हम अबलीस की कैद में तो नहीं है? क्योंकि अबलीस शैतान की तरह इंसान की ज़िंदगी में ऐसा रस घोल देता है जिसका उसने साउल की ज़िंदगी में खुला हुआ था। वो बदी करता था, वो नेक लोगों को वो इसी वजह से मारता था कि वो इबादत क्यों करते हैं। वो दुश्मन का साथ देता था क्योंकि वो तारीखी में था। आज हम सब तारीखी में हैं। हमें नूर की ज़रूरत है, हमें खुदावन की आवाज़ को सुनना है। जिस तरह साउल ने खुदा की आवाज़ को सुना था, हमें सुनने की ज़रूरत है। हमें उसी की तरह खुदा के आगे झुकने की ज़रूरत है, ताकि आज के कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। उसी तरह खुदा का नूर जैसे साउल पर चमका हमारी ज़िंदगियों के अंदर आए और हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाए। हालेलुया। आज के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सभी के लिए बात से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। हमारी जिंदगी में दिया ताकि हमारी जिंदगी तब्दील हो सके। खुदावन हमारी जिंदगी को साउल की तरह तब्दील कर दे। हम गुनाह में हैं खुदावन, तो हमारी जिंदगी को बरे के लहू से धो डाल मेरे बादशाह। अपनी कुदरत को जाहिर कर मेरे बादशाह। जितनी जिंदगी यहाँ पर मौजूद है, एक एक जिंदगी को छूना शुरू कर मेरे बादशाह। एक एक जिंदगी में अपनी जलाली काम कर मेरे बादशाह। आए खुदा तू हल्ले मुश्किलात है, हर मुश्किल का हल यस्सु तेरे पास है। अपनी कुदरत को जाहिर करके इन जिंदगियों को छू ले मेरे बादशाह। इन जिंदगियों में अपने कलाम को नाजर फरमा कर खुदावन इनके जिंदगियों में जुए बंदरों को तोड़ डाल। बीमारियां यस्सु के नाम से भागे, कमजोरियां यस्सु के नाम से भागे, जादूगरी की जादूगरी यीशु नाम में फेल हो जाए। आए खुदा बीमारियों के बंधन यीशु नाम से टूटना शुरू हो जाए। आज तेरी कुदरत ज़ाहिर हो, कमजोर जोरावर हो जाए। यीशु जिनका खुदावन तेरा पाक रूह जिन्हें छुए वो पाक रूह से भर जाए मेरे बादशाह। खाली दामन को रूह कुदस से भर दे मेरे बादशाह। अपनी कुदरत को जाहिर कर पहले खुदा, अपने चेहरे को इन दुनिया पर जलवागर फरमा मेरे बादशाह। और एक एक जिंदगी को छूले मेरे मालिक। एक एक जिंदगी में अपनी जलाली काम कर मेरे बादशाह। उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो मंथली दुआ कराते हैं। एक एक घराने को खुदावन तेरे जख्मी हाथों में देते हैं। एक एक जिंदगी को छुपा कर मसा कर ब्लेस कर बड़ी बरकत दे मेरे बादशाह। आए खुदा जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनकी जिंदगी में जलाली काम कर मेरे बादशाह। एक एक जिंदगी को छू मसा कर ब्लेस करो, बड़ी बरकत दे पहले खुदा। रास्ता कररा मेमो मरसी कररा हाथी कबरबा रास्ता ला रस्सी कररा भेबा बरसी कररा हासी कबरबा ओ रमा ममा सुथो कोरो रबे रास्ता कररा भेबा बरसी कररा हासी कबरबा। खुदावन तेरे हुक्म से आंधी तूफान थम जाते हैं। आज ऐसा ही हो खुदा, उठने वाले हर आंधी तूफान को थाम दे। हर आजमाइश के आगे रुकी अग्नि की दीवार खड़ी कर दे मेरे बादशाह। नेमिया वाली आग हमारी जिंदगियों में लगा दे मेरे बादशाह। और गहरे भेतों में ले जा मेरे बादशाह। और गहरे भेतों में ले जा मेरे बादशाह। अपनी कुदरत को जाहिर कर मेरे बादशाह। बंधनों को तोड़ डाल मेरे बादशाह। जुओं को तोड़ डाल मेरे बादशाह। जो खुदावन दुश्मन खुदावन इन लोगों को परेशान करता है, आज वह की अग्नि में भस्म होना शुरू हो जाए मेरे बादशाह। घुटनों का दर्द चला जाए, टांगों का दर्द जाता रहे, हड्डियों का दर्द जाता रहे, ज़ेनी खुलियों के अंदर तेरे बड़े के लहू को मांग लेते हैं। हाई बीपी लो बीपी की सिपट जाती है, शुगर की बीमारी जाती है, हर किस्म की बीमारी का बंधन यीशु नाम से टूटना शुरू हो जाए मेरे बादशाह। ओ रमा ममा सोला ला 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 सीखा रे रबे बाबा रसी का बराबर रास्ता कररा मेम मरती कररा हाथी कररा भे रासलललल रसी कररा भे हालेलुया रासलललल मेम मरसी कररा हालेलुया राथा कररा मेम मरती कररा हाथी कररा हालेलुया रासलललल रसी कररा भे बरसी कररा हालेलुया राथा कररा मेम मरती कररा हाथी कररा हालेलुया हालेलुया आमेन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मालिक, ईमान रखते हैं खुदावन कि हमने ईमान के साथ मांग कर पाया। जो जमीन पर मांगा मेरे रब्बुल अल्फाज दुनिया आसमान पे मांगा, सब कुछ मांगते और पा लेते हैं मसीह के नाम के वसीला से। आमीन। आज हम वही दुआ मांगे जो हमारे बाप ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा तेरा रहा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आखिर की रफ़ाक़त और शराकत इस बात जमात के साथ, तमाम कलीसिया मकासीन के साथ और मेरी फैमिली के साथ हमेशा से हमेशा तक रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू रूह पाक। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।